شعریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ساؤ کے آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں کرنل جوہن ہنری پیٹرسن۔ یہ اس کا چوتھا حصہ ہے اور اس باب کا عنوان ہے دہشت کا راج۔ ایسا لگتا ہے جس رات ڈاکٹر بروک اور میں سامان بردار بوگی میں آدم خور شیروں کا انتظار کر رہے تھے، اس رات شیر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میرے اس خیال کا سبب یہ تھا کہ اس کے بعد سے وہ ساؤ سے دور دور رہے تھے اور اچھے خاصے عرصے تک انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر بروک سفاری پر یوگینڈا چلے گئے۔ سکون و اطمینان کے اس عرصے میں مجھے خیال آیا کہ بہتر ہے ہم ان کے دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے انہیں مارنے کے لیے دام بچھا لیں۔ مجھے ترکیب سوجی کہ مجھے ایک ایسی جگہ تعمیر کروانا چاہیے جہاں میں 2 کلیوں کو چارے کے طور سے اس طرح بٹھا دوں کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ چونکہ شیر بے خوف ہو چکے ہیں اس لیے وہ انہیں شکار کرنے کے لیے اندر آ جائیں گے اور یوں انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ میں نے فوراً اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا کام شروع کروا دیا۔ جلد ہی لکڑی کے سلیپروں، ٹرام کی پٹڑیوں، ٹیلی گرام کی تاروں کے ٹکڑوں اور ایک بھاری زنجیر سے ایک مضبوط دام تیار کر لیا گیا۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک حصہ آدمیوں کے لیے اور دوسرا حصہ شیر کے لیے۔ ایک سرے پر لگا کھسکنے والا دروازہ ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتا تھا۔ کوئی اس حصے کے اندر چلا جاتا تو محفوظ ہو جاتا۔ دونوں حصوں کے درمیان ریل کی پٹڑیوں کا جنگلہ بنایا گیا تھا۔ اس جنگلے کی پٹڑیوں کے درمیان صرف 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ اس جنگلے کے اوپر اور نیچے لکڑی کے بھاری سلیپر نصب کیے گئے تھے۔ جس دروازے سے شیر کو اندر داخل ہونا تھا وہ اس پھندے کے ایک سرے پر تھا۔ اسے چوہے پکڑنے والی کڑکی کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ چوہے پکڑنے والی کڑکی کے برخلاف شیر کے چارے کو پکڑنے سے دروازہ بند نہیں ہونا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا گیا تھا۔ شیر کے داخل ہونے کے لیے بنائے گئے دروازے کے اوپر والے حصے پر ایک بھاری زنجیر نصب کی گئی تھی جس کے سرے دروازے کی دونوں جانب نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ریل کی پٹڑیوں کے ٹکڑے مضبوط تاروں سے باندھے گئے تھے جن کے درمیان 6 انچ کا فاصلہ تھا۔ اس طرح ایک لچکدار دروازہ بن گیا تھا جو استعمال میں نہ ہو تو تھوڑی سی جگہ میں سما سکتا تھا اور جب اوپر سے کھینچا جاتا تو دروازے کے اوپر تک اٹھ جاتا تھا۔ ریل کی پٹڑی کے ٹکڑوں سے ایک مضبوط لیور بنایا گیا تھا۔ یہ لیور ایک مضبوط تار سے پنجرے کے ایک سرے سے باندھ کر ایک سپرنگ سے جوڑ دیا گیا تھا جسے پنجرے کے اندر زمین کھود کر چھپا دیا گیا تھا۔ جب شیر اس دام کے اندر خاصا آگے آ جاتا تو اس کا پاؤں لازماً سپرنگ پر پڑنا تھا۔ سپرنگ پر اس کا وزن پڑنے سے تار ڈھیلی ہو جاتی اور پلک جھپکنے میں دروازہ شیر کے پیچھے بند ہو جاتا۔ وہ دروازہ کسی صورت کھول نہیں سکتا تھا کیونکہ دروازہ زمین میں گڑی 2 ریل کی پٹڑیوں سے بنائے گئے شکنجے میں پھنس جاتا۔ یہ دام تیار کرنے میں خاصا وقت لگا۔ ہمارے پاس ایسے آلات نہیں تھے جن سے دروازہ بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی ریل کی پٹڑیوں میں تار باندھنے کے لیے سوراخ کیے جا سکتے۔ مجھے ایک تدبیر سوچی۔ میں نے سوچا کہ میری 303 رائفل کی بہت سخت نوک والی گولی پٹڑی کے فولاد میں سوراخ کر سکتی ہے۔ میں نے تجربہ کیا تو کامیابی حاصل ہوئی۔ پٹڑی میں ایسا صاف سوراخ ہو گیا جیسے باقاعدہ سوراخ کرنے والے آلے سے بنایا گیا ہو۔ جب یہ دام تیار ہو گیا تو میں نے شیروں کو مزید دھوکہ دینے کی غرض سے اس پر ایک خیمہ نصب کروا کر اس کے ارد گرد ایک مضبوط بوما بنوا دی۔ آدمیوں کے اندر داخل ہونے کے لیے بوما کے عقبی حصے میں ایک سوراخ بنا دیا گیا۔ وہ اندر داخل ہونے کے بعد ایک چھاڑی کھینچ کر وہ سوراخ بند کر سکتے تھے۔
پنجرے کے سامنے والے حصے میں دروازہ شیروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ عقل مند سمجھے جانے والے جن لوگوں کو میں نے اپنی ایجاد دکھائی ان کی عمومی رائے یہ تھی کہ آدم خور شیر اتنے چالاک ہیں کہ اس دام میں نہیں آئیں گے، لیکن جیسا کہ بعد میں ثابت ہو گیا ان کا خیال غلط تھا۔ میں ابتدائی چند راتیں خود بطور چارہ اس پنجرے میں بیٹھا۔ اس دوران مچھر مجھے بری طرح کاٹتے رہے۔ رات رات بھر جاگنے اور بے چینی سے انتظار کرتے رہنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیروں نے کئی ماہ ہم پر حملہ نہیں کیا، تاہم دوسرے علاقوں میں ان کی غارت گری کی خبریں ہمیں ملتی رہیں۔ سامان بردار بوگیوں والے واقعے کے تھوڑی عرصے بعد 2 آدمیوں کو ریل ہیڈ سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 10 میل دور واقع اینگو مانی نامی علاقے سے ایک آدمی کو اٹھا لیا گیا۔ چند دن بعد درندے دوبارہ اس علاقے میں آئے اور 2 مزید آدمیوں پر حملہ کیا اور ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے اور کھا گئے، جبکہ دوسرا آدمی شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دن بعد مر گیا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ہم ساؤ میں آدم خور شیروں کے حملوں سے مکمل محفوظ رہے۔ دراصل کلیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے دہشت ناک دشمن مستقل طور سے وہ علاقہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے معمولات زندگی بحال کر لیے۔ آخر ہمیں تحفظ کے اس احساس پر حیرت ہونے لگی۔ ایک اندھیری رات کا ذکر ہے کہ رونے اور چیخنے کی مانوس دہشت بھری آوازوں نے کیمپ کو جگا دیا اور ہم جان گئے کہ شیطان واپس آ کر شکار شروع کر چکے ہیں۔ اس رات بہت سارے آدمی گرمی کی وجہ سے اپنے خیموں کے باہر سوئے ہوئے تھے۔ یقیناً ان کا خیال ہوگا کہ شیر ہمیشہ کے لیے جا چکے۔ اس رات نصف شب کے وقت ایک درندہ بوما توڑ کر اندر آ گیا۔ فوراً ایک دوسرے کو خبردار کر دیا گیا اور چھڑیاں، پتھر اور جلتی لکڑی کے ٹکڑے اس کی طرف پھینکے جانے لگے، لیکن یہ سارے حربے بے فائدہ ثابت ہوئے اور شیر خوفزدہ لوگوں کے درمیان پہنچ گیا۔ اس نے ایک بدقسمت شخص کو دبوچ لیا۔ اس کے ساتھی روتے اور چیختے چلاتے رہ گئے۔ شیر اپنے شکار کو گھسیٹتا ہوا چوڑی باڑ کے توڑے ہوئے حصے سے نکال کر باہر لے گیا۔ وہاں دوسرا شیر بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ وہ دونوں درندے اس قدر بے خوف ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے شکار کو وہاں سے مزید آگے لے جانے کی بجائے ٹینٹ سے 30 گز کی دوری پر چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس بدنصیب کلی کے ٹولے کے جمعدار نے شیروں کی سمت کئی فائر کیے، لیکن شیروں نے فائروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنا خوفناک کھانا ختم کرنے تک وہاں سے ہلے بھی نہیں۔ میں نے لاش کے بچے کھچے ٹکڑوں کو اس امید میں فوراً دفنانے کی اجازت نہیں دی اور انہیں وہیں پڑا رہنے دیا کہ شاید شیر اگلی رات انہیں کھانے وہاں آئیں۔ میں اس امید میں ایک قریبی درخت پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے انتظار کی یکسانیت توڑنے کو کچھ نہیں ہوا سوائے ایک لکڑ بھگے کے وہاں آنے کے۔ اگلی صبح مجھے پتہ چلا کہ شیروں نے ساؤ سے چند میل دور واقع ایک اور کیمپ پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت تک کیمپ دوبارہ دور دور لگائے جا چکے تھے کیونکہ میں نے خاصے لمبے فاصلے تک کام شروع کروا دیا تھا۔ تازہ واقعے میں شیر ایک شخص کو شکار بنانے میں کامیاب رہے تھے جسے انہوں نے پچھلی مرتبہ کی طرح کیمپ کے نزدیک ہی چیر پھاڑ کر کھا لیا تھا۔ یہ بات تب بھی میرے لیے ایک اسرار تھی اور آج تک ہے کہ وہ ذرا بھی آواز پیدا کیے بغیر بوما میں کس طرح راستہ بناتے تھے۔ کسی جانور کے لیے باڑ میں سے اس طرح گزرنا ناممکن ہے، تاہم وہ مسلسل ایسا کرتے رہے اور کبھی کوئی آواز سننے میں نہیں آئی۔ اس واقعے کے بعد جس کیمپ پر ان کے حملہ کرنے کا امکان تھا، میں پورا ہفتہ ان کیمپوں کے پاس رات رات بھر گھات لگائے بیٹھا رہا، لیکن ساری کوششیں بیکار گئیں۔ یا تو شیر مجھے دیکھ لیتے تھے اور کسی دوسری جگہ چلے جاتے تھے،
یا میں بدقسمت تھا کہ وہ مختلف مقامات سے ایک کے بعد ایک آدمی کو شکار کرتے چلے گئے، جبکہ مجھے ان پر ایک بھی گولی چلانے کا موقع نہیں ملا۔ مسلسل رات بھر جاگ کر شیروں کے آنے کا انتظار کرنا انتہائی تھکا دینے والا کام تھا، لیکن میں اسے اپنا فرض سمجھتا تھا کیونکہ فطری امر تھا۔ مزدور تحفظ کے لیے میری طرف دیکھتے تھے۔ میں پوری زندگی میں شیر کے دھاڑتے ہوئے قریب سے قریب تر آنے سے زیادہ دہشت انگیز تجربے سے کبھی نہیں گزرا۔ اس دوران یہ علم بھی ہوتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان کا شکار بن جائے گا۔ جب وہ کیمپ کے قریب پہنچ جاتے تو دھاڑنا بالکل بند کر دیتے۔ تب ہم جان جاتے کہ وہ اپنے شکار کے لیے گھات لگا چکے ہیں۔ تب کیمپوں میں پکار کر کہا جاتا، خبردار بھائیو، شیطان آ گیا، لیکن خبردار کیے جانے کی پکاروں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جلد یا بدیر درد بھری چیخیں سناٹا توڑ دیتی اور اگلی صبح حاضری کے وقت ایک اور مزدور کم ہوتا۔ یہ فطری امر ہے کہ ایک کے بعد دوسری رات ناکامی سے دوچار ہونے کے باعث میں دل شکستہ ہو چکا تھا۔ میرے اعصاب ٹوٹنے کو تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیر حقیقت میں شیطان ہو۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جنگل میں ان کا سراغ لگانا بے فائدہ تھا، لیکن مزدوروں کے حوصلے برقرار رکھنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے کئی دن ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ارد گرد پھیلے جنگل میں کثرت سے اگی گھنی جھاڑیوں میں رینگتے گزارے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان مہمات کے دوران میرا سامنا کسی شیر سے ہو جاتا تو یہ امر یقینی تھا کہ میں اسے مارنے میں کامیاب نہ ہوتا، بلکہ وہ مجھے اپنے شکاروں کی فہرست میں شامل کر لیتا، کیونکہ ہر چیز ان کی موافقت میں تھی۔ اس دوران میرے کئی مددگار اور شہری انتظامیہ، بحریہ اور بری فوج کے افسر ساحل سے ساؤ پہنچ چکے تھے۔ وہ مسلسل کئی راتیں ہمارے بے خوف دشمنوں کو گولی کا نشانہ بنانے کی غرض سے گھات لگا کر بیٹھے رہے، لیکن ہم سب ناکامی سے دوچار ہوئے۔ شیر گھات لگانے والوں سے بچ کر کسی نہ کسی کو شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے جب آدم خور شیروں نے اسٹیشن پر ایک آدمی کو شکار کیا اور اسے میرے کیمپ کے قریب لا کر کھانے لگے تھے۔ وہ میرے کیمپ کے اتنے قریب تھے کہ میں ہڈیوں کے چبائے جانے اور شیروں کے غرانے کی خوف انگیز آوازیں سن سکتا تھا۔ وہ آوازیں بعد میں کئی دن میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ اس وقت زیادہ خوف انگیز امر بے بسی کا احساس تھا۔ باہر جانے کی کوشش کرنا بے فائدہ تھا، کیونکہ شیر جس شخص کو کھا رہے تھے وہ مر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی دیکھنا ناممکن تھا۔ میرے بوما کے نزدیک ایک اور بوما تھا جس میں 1 درجن کے قریب مزدور سوئے ہوئے تھے۔ وہ شیروں کی اپنے شکار کو کھانے کی آوازیں سن کر اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ چیخ کر مجھے کہنے لگے کہ میں انہیں اپنے بوما میں آنے کی اجازت دے دوں۔ میں نے فوراً انہیں اجازت دے دی، لیکن مجھے جلد ہی یاد آیا کہ ان کے کیمپ میں ایک آدمی بیمار پڑا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بڑی سفاکی سے اسے وہیں چھوڑ آئے تھے۔ میں فی الفور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اسے اپنے بوما میں لانے کی غرض سے اس کیمپ گیا۔ اس کے خیمے میں داخل ہو کر لالٹین کی روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بیچارہ تحفظ کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے اسے تنہا چھوڑ جانے کے صدمے سے مر چکا تھا۔ اس کے بعد حالات خراب سے خراب تر ہونے لگے۔ اب تک تو ایسا ہوتا آیا تھا کہ ایک آدم خور شیر حملہ کرتا اور کسی نہ کسی مزدور کو اٹھا کر لے جاتا تھا، جبکہ دوسرا آدم خور شیر جھاڑیوں میں چھپ کر اس کے لوٹنے کا انتظار کرتا رہتا۔ لیکن اب انہوں نے اپنے حربے بدل لیے۔ وہ اکٹھے بوماؤں میں گھسنے لگے اور ہر ایک الگ الگ آدمی کا شکار کرنے لگا۔ اس طرح نومبر کے آخری ہفتے میں 2 ساحلی کلیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آدم خور شیر ایک کو فوراً گھسیٹ کر لے گئے اور کھا گئے تھے، دوسرا بڑی دیر تک درد سے چیختا اور کراہتا رہا تھا۔ جب آخرکار اس کے ساتھیوں کو اس کی مدد کرنے کی غرض سے اس کے پاس جانے کی ہمت ہوئی
तब उन्होंने देखा कि वो बोमा की झाड़ियों में बुरी तरह फंसा हुआ था। ऐसा लगता था कि शेर उसे बोमा के सुराख में से घसीट कर ले जाने में नाकाम रहे थे। जब अगली सुबह मैंने उसे देखा तो वो अभी जिंदा था, लेकिन इस कदर खौफ अंगेज़ अंदाज में कटा फटा था कि अस्पताल ले जाए जाने से पहले ही मर गया। इस वाक़े के चंद ही दिनों बाद दोनों दरिंदों ने इस इलाके के सबसे बड़े कैंप पर खौफनाक तरीन हमला किया। वो कैंप तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से साउथ स्टेशन से थोड़े फासले पर परमानेंट वे इंस्पेक्टर की फौलादी झोंपड़ी के नज़दीक बनाया गया था। रात की तारीकी और सन्नाटे में दोनों आदमखोर शेर अचानक खौफसदा मज़दूरों के दरमियान पहुंच गए। वो जगह मेरे बोमा के इतने करीब थी कि दहशतज़दा मज़दूरों की चीखें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। फिर वो उसे ले गए की आवाज़ें सुनाई दी। शेर किसी बदनसीब को शिकार करके ले गए थे और कैंप के नज़दीक ही उसे खाने लगे थे। इंस्पेक्टर गियर्निस ने उस सिमत 50 फायर किए जिस तरफ से शेरों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शेर बिल्कुल ना डरे और अपने शिकार को खा लेने तक सुकून से वहीं रहे। हम सुबह उस जगह का जायज़ा लेने के बाद फ़ौरन दरिंदों के ताक़ुब में निकल पड़े। इंस्पेक्टर डील गियर्निस को यकीन था कि उन्होंने एक दरिंदे को ज़ख्मी कर दिया था। उनके इस यकीन का सबब यह था कि रेत पर ऐसे निशानात दूर तक चले गए थे जैसे शेर का पाँव ज़ख्मी हो चुका। थोड़ी देर मोहतात अंदाज से चलते रहने के बाद अचानक हम शेरों के करीब पहुंच गए। उन्होंने दहशतनाक हुर्राटों से हमारा इस्तकबाल किया। हम एहतियात से झाड़ियाँ एक तरफ करते आगे बढ़ते गए। रोशनी में हमने देखा कि हम जिसे शेर का पंजा समझे थे वो बदनसीब कुली था। वाज़ेह था कि आदमखोर हमारे आने पर उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी एक टांग, आधा जिस्म और एक बाजू खाए जा चुके थे। वो उसके दूसरे हाथ की अकड़ी हुई उंगलियों के निशानात थे जिन्हें हम शेर के ज़ख्मी पाँव के निशान समझे थे। तब तक शेर घने जंगल में इतनी दूर जा चुके थे कि उनका ताक़ुब करना नामुमकिन था। चुनाचे हम कुली की लाश की बाकियात दफना कर मायूस लौट आए। आम हिंदुस्तानी कुली तो क्या, दुनिया के दलेर तरीन अफराद भी इस तरह से मुस्तकिल दहशत व खौफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब तक पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। चुनाचे में कैंप वापस आने के बाद उसी सिपहर 1 दिसंबर को ये देखकर हैरान नहीं हुआ कि सारे आदमी काम छोड़कर खड़े थे और मुझसे बात करना चाहते थे। जब मैंने उन्हें बात करने के लिए अपने बोमा में आने की इजाज़त दी तो उनमें से चंद मज़दूर मेरे बोमा में आ गए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, वो अब साउ में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से काम करने का मुआहदा करके यहाँ आए थे, ना कि शेरों या शैतानों की खुराक बनने के लिए। ये अल्टीमेटम दिए जाने के चंद दिन बाद सैकड़ों मज़दूर इकट्ठे हो गए। उनमें से बहुत सारे मज़दूरों ने रेल की पटरियों पर लेटकर वहां से गुजरने वाली पहली ट्रेन रोक ली। इसके बाद उन्होंने अपना सामान बोगियों में फेंका और तेज़ी से बोगियों पर सवार होकर इस मनहूस मकाम से निकल गए। इस वाक़े के बाद रेलवे का काम मुकम्मल बंद हो गया। अगले 3 हफ्ते कोई काम नहीं हुआ सिवाय उन मज़दूरों के लिए शहरों से महफूज झोंपड़ियाँ बनाए जाने के जो इतने दलेर थे कि वहीं ठहरे रहे थे। बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। पनाहगाहें पानी की टैंकियों के ऊपर, छतों पर और गाडरों पर बनाई गई थी। बास मज़दूरों ने अपने खैमों के अंदर गड्ढे खोद लिए थे। वो रात के वक्त उन गड्ढों में चले जाते और उन्हें लकड़ी के भारी लट्ठों से ढांप लेते। कैंप के हर घने दरख्त पर इतनी चारपाइयाँ बांध दी गई जितनी उसकी शाखें सहार सकती थी, और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा। मुझे याद है कि एक रात कैंप पर शेरों ने हमला किया। एक दरख्त पर इतने ज़्यादा आदमी चढ़ गए कि उनके बोझ से दरख्त टूट गया और उस पर चढ़े दहशत ज़दा मज़दूर खौफ भरी चीखें मारते उन्हीं शेरों के बहुत करीब गिर गए जिनसे वो बचना चाहते थे।
ان کی خوش قسمتی تھی کہ شیر پہلے ہی ایک شخص کو شکار کر کے اسے ہڑپ کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ کسی چیز پر بھی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ اگلا باب ہے ضلعی افسر کا بال بال بچنا۔ میں نے مزدوروں کے فرار ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے ضلعی افسر مسٹر وائٹ ہیڈ کو خط لکھ کر ان سے کہا تھا کہ وہ شیروں کے خلاف میری مہم میں مدد کرنے کی غرض سے یہاں آئیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہو تو وہ اپنے عسکریوں یعنی مقامی سپاہیوں میں سے چند سپاہیوں کو ساتھ لے آئیں۔ انہوں نے میرے خط کے جواب میں میری دعوت قبول کرنے کا لکھا اور کہا کہ میں 2 دسمبر کو رات کے کھانے پر ان کی آمد کی توقع کروں۔ اس سے ایک دن پہلے مزدور آدم خور شیروں کے خوف سے بھاگ گئے۔ ان کی ٹرین نے شام 6 بجے ساؤ پہنچنا تھا، چنانچہ میں نے اپنے بوائے کو ان سے ملنے اور ان کا سامان اٹھا کر کیمپ لانے میں مدد کرنے کے لیے اسٹیشن بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد بوائے خوف سے لرزتا کانپتا واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ اسٹیشن پر ٹرین اور ریلوے اسٹاف کا نشان تک نہیں تھا اور ایک بہت بڑا شیر اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کی غیر معمولی کہانی پر یقین نہیں کیا کیونکہ اس وقت کولیوں کی، جو بہادر بالکل نہیں تھے، ان کی حالت خوف سے ایسی ہو چکی تھی کہ انہیں جھاڑیوں میں کسی لکڑ بھگے یا بندر، حتیٰ کہ کسی کتے کی بھی جھلک نظر آ جاتی تو وہ اسے شیر سمجھ بیٹھتے تھے۔ بہرحال مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ وہ خبر درست تھی اور اسٹیشن ماسٹر اور سگنل مین آدم خور شیر سے بچنے کے لیے اسٹیشن کی عمارت میں چھپ گئے تھے۔ انہوں نے اندر چھپ کر اسٹیشن کی عمارت مقفل کر دی۔ میں نے تھوڑی دیر مسٹر وائٹ ہیڈ کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہیں آئے تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید انہوں نے اپنا سفر اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے معمول کے مطابق رات کا کھانا اکیلے کھا لیا۔ میں نے کھانے کے دوران 2-3 گولیاں چلائے جانے کی آوازیں سنی، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ کیمپ کے ارد گرد رائفلیں مسلسل چلائی جاتی تھیں۔ میں رات میں معمول کے مطابق ہاتھ نہ آنے والے دشمنوں کی کھوج میں مچان پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ مچان ایک ایسے کیمپ کے قریب بنوائی تھی جس کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ شیر وہاں حملہ کرے گا۔ مچان ایک بڑے گارڈر پر سلیپروں سے بنائی گئی تھی۔ مچان پر بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے قریباً 70 گز دور آدم خوروں کے ہرانے اور ہڈیاں چبانے کی آوازیں سن کر حیران رہ گیا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ انہیں کھانے کو کیا ملا ہے، کیونکہ میں نے کیمپوں میں کسی قسم کی افراتفری یا کھلبلی کی آوازیں نہیں سنی تھیں، جبکہ میں تلخ تجربات سے جانتا تھا کہ درندوں نے ہمیشہ بہت زیادہ شور اور چیخوں کے درمیان ہی ہمارے مزدوروں کا شکار کیا تھا۔ میں واحد نتیجہ یہی نکال سکا کہ وہ کسی بے خبر مقامی مسافر پر جا پڑے تھے۔ میں خاصی دیر بعد اندھیرے میں چمکتی ان کی آنکھیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ تب میں نے ان حالات میں ممکن حد تک احتیاط سے نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ ان پر گولی چلائے جانے کا اثر صرف اس قدر ہوا کہ وہ اپنا شکار گھسیٹتے ہوئے خاموشی سے قدرے اونچی جگہ چلے گئے۔ اب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہاں انہوں نے سکون سے اپنے شکار کو کھانے کا کام مکمل کیا۔ دن کی روشنی نمودار ہوتی میں مچان سے اتر کر اس طرف گیا جہاں میں نے ان کی آوازیں آخری مرتبہ سنی تھیں۔ راستے میں مجھے کوئی اور نہیں بلکہ اپنے کھوئے ہوئے مہمان مسٹر وائٹ ہیڈ مل گئے، جن کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ وہ بیمار سے لگ رہے تھے، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ آپ کل رات کھانے پر کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، جب آپ کسی کو رات کے کھانے پر بلاتے ہیں تو اس کا عمدہ استقبال کرواتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کل رات تمہارے اس جہنمی شیر نے تو مجھے کھا ہی لیا تھا۔ کیا؟ ضرور آپ نے خواب دیکھا ہوگا۔ انہوں نے جواب دینے کے لیے اپنی کمر میری طرف کر دی اور بولے، دیکھ لیجئے، وہ خواب نہیں تھا۔ ان کی قمیض گردن سے نیچے تک پھٹی ہوئی تھی، ان کی کمر پر بڑے پنجے کی 4 انگلیوں کے نشان تھے
پھٹی ہوئی قمیض میں سے خون سے لال زخم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مزید سوال جواب کیے بغیر میں انہیں جلدی سے اپنے خیمے میں لے آیا۔ میں نے ان کے زخم دھو کر پٹی کی۔ جب میں نے انہیں اتنا پرسکون کر دیا کہ وہ اپنی کل رات کی کہانی سنا سکیں تو انہوں نے بتایا کہ ان پر کیا گزری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرین مقررہ وقت کی بجائے بہت دیر سے ساؤتھ اسٹیشن پہنچی تھی۔ اس وقت وہاں گہرا اندھیرا تھا۔ ساؤتھ اسٹیشن سے میرے کیمپ تک جنگل کاٹ کر ایک تنگ راستہ بنایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ عسکریوں کا سارجنٹ عبداللہ تھا جو روشن لیمپ اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے چل۔ سب کچھ ٹھیک تھا یہاں تک کہ انہوں نے میرے کیمپ تک کا تاریک راستہ قریباً آدھا طے کر لیا۔ اچانک اونچے کنارے سے ایک شیر نے مسٹر وائٹ ہیڈ پر چھلانگ لگائی۔ مسٹر وائٹ ہیڈ زمین پر گر گئے۔ شیر نے ان کی کمر چیر ڈالی جو بعد میں نے دیکھی تھی۔ بہرکیف خوش قسمتی سے وہ اپنی کاربین ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے فوراً کاربین داغ دی۔ گولی داغے جانے سے ہونے والے جھماکے اور دھماکے نے یقیناً شیر کو 2-1 سیکنڈ کے لیے چندھیا دیا ہوگا۔ مسٹر وائٹ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو شیر کی پہنچ سے دور کر لیا، لیکن اگلے ہی لمحے درندہ بدنصیب عبداللہ پر آسمانی بجلی کی طرح جا پڑا جو اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بیچارہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، آہ بوانا سمبا، آقا شیر۔ جب شیر اسے گھسیٹ کر کنارے کی جانب لے جا رہا تھا تو وائٹ ہیڈ نے ایک بار پھر گولی چلائی تھی، لیکن گولی نشانے پر نہیں لگی اور شیر اپنے شکار کے ساتھ تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے رات میں شیروں کے کسی کو ہڑپ کرنے کی جو آوازیں سنی تھیں وہ یقیناً اسی بدنصیب کو ہڑپ کیے جانے کی آوازیں تھیں۔ خود وائٹ ہیڈ معجزانہ انداز سے بچ گئے تھے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ ان کے زخم گہرے نہیں تھے اور بعد میں انہیں صرف تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی۔ اسی روز یعنی 3 دسمبر کو شیروں کے خلاف صف بستہ فوج کو مزید کمک مل گئی۔ ہوا یہ کہ پولیس کے سپرنٹنڈنٹ مسٹر فرقہر آدم خور شیروں کو شکار کرنے کی غرض سے 20 سپاہیوں کے ساتھ ساحل سے وہاں پہنچ گئے۔ واضح ہو کہ تب تک آدم خور شیروں کے بارے میں قرب و جوار میں سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ ان کے آدمیوں کو کیمپ کے ارد گرد موجود درختوں پر بٹھا دیا گیا۔ کئی دوسرے افسر بھی چھٹی لے کر آدم خور شیروں کو مارنے کی مہم میں شرکت کے لیے وہاں آ گئے۔ وہ سب بھی کسی نہ کسی درخت پر بیٹھ گئے۔ مسٹر وائٹ ہیڈ گارڈ پر بنی مچان پر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اگرچہ شیر کو پکڑنے کے لیے میرے بنوائے ہوئے پنجرے نے تھوڑا دک کیا لیکن اسے ٹھیک کر لیا گیا تھا اور 2 سپاہیوں کو بطور چارہ اس میں بٹھا دیا گیا تھا۔ رات تک ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہم سب اپنی اپنی طے شدہ جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ رات کے 9 بجے تک کچھ نہیں ہوا۔ پھر مجھے اس وقت بہت اطمینان محسوس ہوا جب پنجرے کے آہنی دروازے کے بند ہونے کی کھڑکھڑاہٹ نے گہرا سناٹا توڑ دیا۔ میں نے سوچا آخرکار کم از کم ایک درندہ پکڑا گیا، لیکن جو صورتحال سامنے آئی وہ بڑی شرمناک تھی۔ جن سپاہیوں کو بطور چارہ پنجرے کے دوسرے حصے میں بٹھایا گیا تھا اس حصے میں ایک لیمپ روشن رکھا گیا تھا۔ دونوں سپاہی بارٹینی رائفلوں سے لیس تھے اور ان کے پاس گولیاں کثیر تعداد میں موجود تھیں۔ انہیں سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ جیسے ہی شیر پنجرے میں داخل ہو وہ فوراً اسے گولی مار دیں، لیکن جب شیر پنجرے میں داخل ہو کر ان کے حصے کو محفوظ بنانے والی سلاخوں پر ٹکرے مارنے لگا تو انہوں نے ہدایت پر عمل تو کیا کرنا تھا، وہ مکمل طور سے حواس کھو بیٹھے اور گولیاں بالکل نہیں چلا سکے۔ ان کی یہ حالت تب تک برقرار رہی جب تک کہ نزدیک ہی مچان میں موجود مسٹر فرقہر نے چلا کر اور تالیاں بجا کر انہیں ہوش میں آنے کا نہیں کہا۔ حواس بحال ہونے پر دونوں سپاہی گولیاں چلانے لگے۔ انہوں نے انتقاماً اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ وائٹ ہیڈ اور میں اس زاویے پر بیٹھے تھے جس زاویے سے انہوں نے گولیاں چلانا تھی۔ یوں گولیاں ہمارے دائیں بائیں سے سنسناتی گزر رہی تھیں۔ مجموعی طور سے انہوں نے 20 گولیاں چلائیں۔ اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا
کہ انہوں نے دروازے کی ایک سلاخ اڑا دی جس سے ہمارے شکار کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ یہ امر اس وقت بھی میرے لیے ایک مکمل اسرار ہے اور آج بھی ہے کہ وہ اتنی گولیاں چلانے کے باوجود شیر کو ہلاک کرنے میں ناکام کیوں رہے تھے، حالانکہ ان کی رائفلوں کی نالیں شیر کے جسم کو تقریباً چھو رہی تھی۔ بہرکیف پنجرے میں تھوڑا سا خون پڑا تھا، لیکن یہ امر زیادہ باعث اطمینان نہیں تھا کہ ہم جس درندے کو پکڑنا اور ہلاک کرنا چاہتے تھے وہ صرف تھوڑا سا زخمی ہوا تھا۔ بہرحال ہم زیادہ مایوس نہیں تھے اور جب صبح ہوئی تو فوراً شیروں کو شکار کرنے کی مہم شروع کر دی گئی۔ ہم نے شیروں کی تلاش میں دن کا زیادہ حصہ جنگل کی گھنی خاردار جھاڑیوں میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رینگتے گزارا، لیکن وقتاً فوقتاً ان کے غرانے کی آوازیں سننے کے سوا ہم انہیں پانے میں ناکام رہے۔ ہمارے پورے ٹولے میں سے صرف مسٹر فرکوہر جھاڑی پھلانگتے شیر کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ اسی طرح مزید 2 دن شیروں کو تلاش کیا جاتا رہا، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد فرکوہر اور ان کے سپاہی ساحل کو لوٹ گئے۔ مسٹر وائٹ ہیڈ بھی اپنے ضلع کو واپس چلے گئے اور میں ایک بار پھر آدم خوروں کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اگلے باب کا عنوان ہے پہلے آدم خور کا خاتمہ۔ لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔